السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میرا ٹاپک کا جو فرسٹ میرا موضوع ہے آج کا، وہ ہے خلا میں پہلا سیٹلائٹ کس طرح گیا، کیا ہوا، کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، پلس میں آپ کو اپنا ویو بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ ہمیں سیٹلائٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ایک مین وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہم زمین کے علاوہ اور بھی کوئی جگہ ہے جو رہنے کے قابل ہے، کہ جب جنگ ہو یا خدا نخواستہ کوئی مختلف قسم کے ادوار سے ہم گزریں، جنگی ادوار سے گزریں یا بھوک کی قلت سے گزریں، تو کیا ایسے کچھ عوامل یا ایسی کچھ زمین یا ایسی کوئی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ انسانی زندگی ممکن ہو یا وہاں پہ انسانی زندگی کی بقا ہو۔ اس لیے ہم نے سیٹلائٹ بھیج کے خلا میں جاننے کی کوشش کی کیا وہاں بھی کوئی دنیا بستی ہے یا نہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب دنیا دو عالمی قوتوں کے کنٹرول میں تھی، یورپ کی آدھی سے زائد آبادی سوویت یونین کے تسلط میں تھی اور باقی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جنگ بھی یہ فیصلہ کر پائی کہ دونوں میں سے کون برتر ہے، لہٰذا میدان جنگ زمین کے بجائے خلا میدان جنگ بن گیا۔ مگر خلا میں ٹینک، توپیں یا جہاز کام نہیں آ سکتے تھے، یہاں روایتی جنگ نہیں ہو سکتی تھی، یہاں جنگ ہونی تھی تو ٹیکنالوجی کی جدت کی۔ کون اتنا طاقتور ہے کہ خلا کو بھی تسخیر کر سکے؟ اس تنازع میں روس اور امریکہ میں خلا میں راکٹ، سیٹلائٹ، جانور اور انسان بھیجنے کی دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ اس دوڑ میں پہلی چھلانگ سوویت یونین نے لگائی جب 4 اکتوبر 1957 کو انہوں نے خلا میں پہلا انسانی سیٹلائٹ سپوتنک کے نام سے چھوڑا، جس کا مطلب ہے ہم سفر۔ تقریباً 83 کلو گرام کا یہ سیٹلائٹ 23 انچ کی ایک قطر کے ہموار دھاتی گولا تھا، جس کے گرد 4 ریڈیو اینٹینا نصب تھے جو تواتر سے ریڈیو سگنل زمین کی جانب بھیجتے تھے جو ان سگنلز کو پہنچا سکیں۔ ان سگنلز کو زمین پر موجود دنیا بھر کا کوئی بھی ریڈیو آپریٹر ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا۔ ان کی فریکوینسی 20 سے 40 میگا ہرٹز تھی۔ اس سیٹلائٹ کو قازقستان میں بیکنوس کے راکٹ لانچ فیسلٹی کو چھوڑا گیا۔ یہ خلا میں زمین کے گرد بیضوی مدار میں چکر کاٹتا رہا، جس میں اس کا زمین سے قریبی فاصلہ 268 کلومیٹر جبکہ دور کا فاصلہ تقریباً 950 کلومیٹر تھا۔ یہ خلا میں 3 ماہ تک رہا اور اس دوران اس نے زمین کے گرد 1440 چکر مکمل کیے۔ 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے یہ ایک چکر تقریباً پونے 2 گھنٹے میں مکمل کرتا۔ اس سیٹلائٹ کی مدد سے سائنسدانوں نے اول تو خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور سائنسی اہداف کو بھی ہدف کیا اور مختلف قسم کے اہداف حاصل کیے، جن میں سب سے اہم زمین ریڈیو سگنلز کی ترسیل کے ذریعے زمین کی فضا کے اس حصے کے بارے میں جانا تھا جہاں سورج کی تابکاری شعاعوں کے باعث آئسنز بنتے ہیں۔ اس لونوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 48 کلومیٹر سے شروع ہو کر اوپر خلا میں 995 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ زمین کے گرد مدار میں جانے کے 21 دن بعد اس سیٹلائٹ کی دھاتی بیٹریاں ختم ہو گئیں، تاہم یہ پھر بھی خلا میں چکر کاٹتا رہا۔ بالآخر جنوری 4، 1958 کو، یعنی اپنے لانچ کے 3 ماہ بعد، یہ دوبارہ زمین کی فضا میں تیزی سے داخل ہوا اور فضا کی رگڑ سے گر کر تباہ ہو گیا۔ مگر اس سیٹلائٹ نے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی دوڑ یا اسپیس ریس کا آغاز کر دیا، جس میں دونوں ممالک نے خلا میں کئی انسانی مشنز بھیجے، جن میں سب سے اہم ناسا کا چاند پر بھیجے جانے والا انسانی مشن اپولو تھا۔ اس خلائی دوڑ کا انجام 1975 میں ہوا جب دونوں ممالک نے خلا کی تسخیر کے اشتراک کا معاہدہ کیا، یعنی کہ دونوں مل کے پہلے یہ ارادہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے دوڑ ہم نے جیتنی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ امریکہ جیت گیا ہے اور روس کا سیکنڈ نمبر آیا تو دونوں مل کر اشتراک کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ بات جانی جاتی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا یا ہم نے کیا کیا۔ اس کا ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم سائنسی میدان میں اتنا پیچھے رہ چکے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی ویو نہیں رہا۔ ہم
کاپی کرنا تک نہیں جانتے کہ ہم اپنی ہی مشینری اگر ہمیں نہیں بھی سائنسی ایجادات کرنے آتی یا ہم اس دوڑ میں ابھی نہیں بھی آگے تو ہم کاپیز کرنا ہی سیکھ لیں. ہم دوسرے ممالک سے مختلف مشینریز لا کے ان کو کھول کے ان جیسی کاپیز بنانا شروع کر دیں. لیکن یہاں پہ سائنسی سوچ کی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے ایسا سوچ، ایسا مدار، ایسی جنریشن، ایسا فیوچر بنائیں کہ ہمیں مختلف طریقے سے اس چیز میں کامیابی ہو سکے اور ہمارے اگلی جنریشن ایک سائنسی سوچ کی حامل نسلیں ہوں جو اس ملک کو اور اس شعبے میں بہتری سے بہتری لائیں. آپ اپنے ویوز کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.